وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات يمرها. میں فضیلت الشیخ فیصل عبدالحکیم حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مقالے کا خلاصہ یا تأثر پیش کریں. شیخ فیصل جامعہ اسلامیہ کوسہ نور باغ ممبئی کے وکیل الجامعہ ہیں. آپ کے زیر اشراف کئی ادارے طلبہ اور طالبات کے چلتے ہیں ممبئی میں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. صدر مجلس فضیلت الشیخ انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام، دیگر سامعین، سب سے پہلے تو اسے میں اپنے لیے شرف اور سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت مجلس کا حصہ بنایا، جس میں اللہ رب العزت کی عظیم کتاب کے حوالے سے خدمت کی بات ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم زندگی کے مختلف موضوعات کو شامل ہے، اور شاید اسی لیے وہ معجزہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کے جس پہلو کو لے کر کے انسان ڈھونڈنا چاہے، اس کا سولوشن ڈھونڈنا چاہے، تو اس کو قرآن کریم میں ملے گا، دکھائی دے گا. اور شاید اسی لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے. خواہ انسان کی اپنی انفرادی زندگی ہو جو اس سے تعلق رکھتی ہو، اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہو، چاہے اس کی اجتماعی زندگی ہو جو دوسروں سے جڑی ہوئی زندگی ہو، جو دوسروں کے ساتھ میں مربوط ہو، وہ زندگی، اس کے تعلق سے بھی اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کے تعلق سے اور دوسروں کے ساتھ میں اس کا معاملہ، اس کا برتاؤ کیسا ہو. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے 3 منٹ کے اندر بولنے کے لیے کہ قرآن کا پیغام اتحاد اور امن کے نام. دراصل یہ 2 چیزیں، اتحاد اور امن، یہ لازم ملزوم ہے. اگر سماج میں اتحاد ہے، اس کے بسنے والے افراد مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ سماج میں اتحاد ہوگا. اور اگر سماج انتشار کا شکار ہے، لوگ بٹے ہوئے ہیں، تو وہ سماج اضطرابی کیفیت میں زندگی گزار رہا ہوگا، اور اس پر ہر طرح کے خطرات کے بادل منڈلاتے رہیں گے. اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم نے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. قرآن نے منظر کشی کی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اختلاف کرنا اور سالہ سال تک جنگ میں مبتلا رہنا، قتل و غارت گیری کرنا، یہ عربوں کا شیوا تھا، یہ عربوں کی حالت تھی، یہ سماج کی حالت تھی. پھر قرآن کریم، اللہ رب العزت کا کلام جب یہ آیا تو اس نے کیسے دلوں کو مربوط کیا، کیسے دلوں کو جوڑا. اس واقعے کو ذکر کر کے قرآن یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اگر سماج باہمی انتشار کا شکار ہے، فکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، کسی بھی ناحیے سے اگر وہ اختلاف کا شکار ہے، قرآن کریم اس کا واحد حل موجود ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، سماج منتشر تھی، قرآن کو لے کر کے متحد ہو گئی. یہ اب بھی ہو سکتا ہے، یہ آگے 1400 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ جب سماج منتشر ہو تو قرآن کا پیغام لے کر کے، قرآن کی تعلیمات کو لے کر کے سماج متحد ہو سکتا ہے اور ایک ہو سکتا ہے. اس بکھرے ہوئے سماج کو قرآن نے یہ پیغام دیا، ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک آدمی، ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تم کو قبیلوں میں بانٹا، خاندانوں میں بانٹا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ قرآن کا پیغام تھا کہ قرآن کے آنے کے بعد سے اب کالے گورے کی تفریق ختم، امیر غریب کی تفریق ختم،
نسلی عصبیتیں، خاندانی عصبیتیں، قبائلی عصبیتیں، لسانی عصبیتیں، مسلکی عصبیتیں، یہ ساری چیزیں ختم ہیں قرآن کے آنے کے بعد۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمہارا تقوی بھی مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ایک امت بن کر کے نہ رہو۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اگر تمہارے اندر یہ فکرہ نہیں ہے، تمہارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے اتحاد کا، مل جل کر رہنے کا، تو تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا تقوی بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہاری۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، وقت کم ہے اختصار کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑو مت۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت مکمل کب ہوگی؟ جب ہم مل جل کر رہیں گے، ہمارے اندر اتحاد کا جذبہ موجود ہوگا، اتفاق کا جذبہ موجود ہوگا، مل جل کر رہنے کا جذبہ موجود ہوگا، تب ہماری اطاعت اللہ کے لیے پوری ہوگی، ہماری اطاعت اللہ کے رسول کی پوری ہوگی۔ اور آخری بات، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن نے یہ واضح پیغام دیا، متحد رہنا ہے۔ حبل اللہ سے مراد تقریباً شبہ اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد قرآن کریم۔ قرآن کریم کی یہ تعلیمات کو اگر ہم نے ترک کیا، قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ قرآن کو ترک کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ترک کیا، یہاں ہم فرقہ بندی کا شکار ہو گئے۔ کئی اسالیب ہے، کئی طریقے ہیں جو قرآن کریم نے اتحاد کے تعلق سے، امن کے تعلق سے بیان کیا۔ وقت اجازت نہیں دیتا میں ان ساری چیزوں کو بیان کروں۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس انداز میں پڑھتے نہیں جس انداز میں پڑھنا چاہیے، یا پڑھتے ہیں شاید ہمارے حلق تک اترتا ہے، زبان سے حلق تک اترتا ہے، لیکن حلق سے دل تک نہیں اترتا۔ اور شاید ہم پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہماری اپنی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا۔ پھر وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں، پھر بھی ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کے اتحاد کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، پھر بھی ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم قرآن کے اتحاد اختلاف سے جو اختلاف کے جو بھیانک نتائج مرتب ہوتے ہیں، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، ہم اور آپ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتے، پھر ہم یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ہم میں سے قرآن کی عبادت کو یا قرآن کے حق کو صرف پڑھنا سمجھا ہے، بس کہ بس پڑھتے جاؤ یا سناتے چلے جاؤ یا سنتے چلے جاؤ، یہی قرآن کا حق۔ ابھی دیکھیے 2 مہینے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، 6 دن کی تراویح، 3 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، اور پھر اس کے بعد کسی سے پوچھو چلو بھائی تراویح کا وقت ہو گیا، چلے تراویح کی نماز ادا کرتے۔ نہیں بھائی میں نے پڑھ لیا قرآن، میری تراویح ہو گئی، میری کہاں ختم ہوئی تراویح، ابھی تو چل ہی رہی ماشاءاللہ سے۔ نہیں میں نے 3 دن والی تراویح پڑھ لیا، میرا قرآن ختم ہو گیا۔ یہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس طریقے سے۔ اس لیے قرآن نازل ہوا تھا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پر غور کرنا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، پھر اس کا اثر اپنی زندگی پر دکھائی دینا۔ ان ساری چیزوں سے قطع نظر صرف قرآن کو ہم نے پڑھائی تک، پڑھنے تک، طاقوں میں سجانے تک محدود رکھا ہے بس۔ یہ قرآن کے ساتھ میں مذاق نہیں تو کھلواڑ نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں قرآن کا حق ادا کرنا ہے تو جو علماء نے بیان کیا، قرآن کے جو حقوق ہیں، تلاوت کرنا، پڑھنا، سننا، غور کرنا، یہ ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو قرآن کے جو معنی ہیں وہ ہماری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ بہرحال اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں پہ آنے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور یہ مجلس جس لیے منعقد کی گئی ہے اللہ رب العزت اس چیز کو وہ قبول فرمائے، اور بالخصوص دکتور پرویز نقوی ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ آپ نے یہ اقدام کیا۔ انشاءاللہ وہ کمی جو بڑی شدتوں سے محسوس کی جا رہی تھی ہندوستان کی سرزمین پر، آپ نے اس مجمع کے قیام سے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس مجمع کے قیام سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمی پوری ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک کمی جو ہم محسوس کر رہے تھے مختلف زبانوں میں تراجم، بہت سارے ایک بڑا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہماری زبان میں قرآن ترجمے موجود نہیں ہیں تو ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم جان نہیں پاتے، ہمیں عربی نہیں آتی۔ الحمدللہ وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ کیا اس کی حکومت کا نظارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔